خاصی دیر بعد میں نے سڑک کا رخ کیا، مگر جب چلتے چلتے کافی دیر گزر گئی تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ غالباً میں سڑک سے کافی دور ہٹ چکا تھا۔ اس خضرا جنگل میں بھٹکتے ہوئے مجھے تقریباً شام ہو چلی تھی کہ میرے کانوں میں ایک ٹرک کے انجن کا مدھم سا شور آیا، اور میں نے رک کر اپنی پوری توجہ اس شور کی سمت کے تعین پر مرکوز کر دی۔ اس اندازے کی بنا پر مجھے بائیں طرف گھومنا پڑا، اور تقریباً 20 منٹ بعد میں سڑک پر آ چکا تھا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ اگر میں بائیں طرف گھومے بغیر سیدھا چلتا رہتا تو ساری رات اسی جنگل میں بھٹکتا رہتا۔ سڑک ضرور مل گئی تھی، مگر اب قاہرہ پہنچنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ اس سمت میں چلنے لگا جو میرے اندازے کے مطابق مجھے لہجہ بلہجہ قریب تر لے جانے والی تھی۔ شام کا دھندلا پھیلنے سے قبل مجھے عقب میں کسی انجن کی دھیمی غرہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی نجی کار تھی جس میں اگلی سیٹ پر کم از کم 2 افراد موجود تھے۔ میں نے اسے روکنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر کار والے اس ویران شارہ پر میری موجودگی کو نظر انداز نہ کر سکے، اور وہ کار میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں پھرتی سے مڑا تو کار کی کھڑکی میں سے جھانکتا ہوا ایک ادھیڑ عمر مردانہ چہرہ میری طرف متوجہ تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آواز نرم اور ہمدردانہ تھی۔ قاہرہ۔ قاہرہ؟ تم جانتے ہو اس وقت تم قاہرہ سے کتنے فاصلے پر موجود ہو؟ نہیں، اتنا اندازہ ضرور ہے کہ پیدل چل کر صبح سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے دوست شرارت میں مجھے یہاں اتار کر بھاگ لیے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں۔ لانا تو ایسے مذاق پر، آؤ میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ میں اس نیک دل انسان کا شکریہ ادا کر کے عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ ادھیڑ عمر آدمی کے برابر میں بیٹھا ہوا نوجوان لڑکا گہری پراشتیاق نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ تم مصری ہو؟ کار روانہ ہونے کے بعد لڑکے نے پوچھا۔ اردنی۔ تم دونوں شاید باپ بیٹا ہو؟ یہ بھتیجا ہے میرا، مگر میں اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس کو۔ تم قاہرہ میں ہی رہتے ہو؟ میری پوری کوشش یہ تھی کہ ان کے ذہنوں کو کسی طرح الجھائے رکھوں تاکہ ان دونوں کو میرے بارے میں زیادہ سوچنے اور کوریدنے کی مہلت نہ مل سکے۔ قاہرہ میں بھی مکان ہے، مگر ہم زیادہ تر زرعی زمینوں پر رہتے ہیں۔ پرسوں ہماری واپسی ہوگی، چاہو تو ہمارے ساتھ آ جانا۔ ادھیڑ عمر شخص ہمدرد ہونے کے ساتھ خاصا فراغ دل بھی معلوم ہو رہا تھا۔ سارے راستے میں ان دونوں کو باتوں میں الجھایا رہا۔ بالآخر تقریباً 40 منٹ کے بعد کار قاہرہ میں داخل ہو گئی۔ کہاں رہتے ہو؟ گھر پر اتار دوں گا۔ ادھیڑ عمر نے ازراہ اخلاق پیشکش کی جسے میں نے نرمی سے ٹال دیا۔ مجھے بازار میں کچھ کام ہے، اس کے بعد گھر جاؤں گا۔ اس نے میری درخواست پر ایک جگہ کار روک دی۔ میرے اترنے سے قبل اس نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیا جس پر اس کا قاہرہ کا پتہ اور فون نمبر بھی درج تھا، اور میں گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ کار آگے بڑھ جانے کے بعد میں ایک بار میں جا پہنچا۔ وہاں تلخ سیال کے 2 پیگ میدے میں اڈیلنے کے بعد سینڈوچز وغیرہ سے شکم پوری کی اور باہر آ گیا۔ جس وقت میں کمال کے گھر پر دستک دے رہا تھا تو میری رسٹ واچ رات کے 9 بجا رہی تھی۔ کمال کے چہرے پر پھیلے ہوئے تردد کے آثار مجھے دیکھتے ہی دور ہو گئے، اور اس نے مجھے فوراً نشستگاہ میں بلا لیا۔ اس کمرے میں گھستے ہی میں چونک پڑا، اور کچھ ہی کیفیت ہاشم کی بھی ہوئی جو ایک گوشے میں بیٹھا قہوہ پی رہا تھا۔ ہم دونوں نہایت اتفاق سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ ہاشم کی آنکھیں سرخ اور ورم آلود نظر آ رہی تھیں۔ یہ کیا حال بنایا ہوا تم نے اپنا؟ میں نے ہاشم کے ساتھ فرش قالین پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری وجہ سے میری نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ یہ بتاؤ اس نئی مشکل کا کیا رہا جو تم مول لینے کے لیے گئے تھے؟ بار بار کمال کے الفاظ یاد آتے رہے۔ کیا؟ اس بار کمال نے پوچھا۔ کسی کو خدائی فوجدار نہیں بننا چاہیے۔ اس لڑکی کے فلیٹ میں اس کا شوہر بھی آدھم کا۔ میری زندہ یا مردہ گرفتاری پر 2 لاکھ کا انعام مقرر ہوتے ہی اس کی نیت خراب ہو گئی، اور وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کے چکر میں پڑ گیا۔ پھر کیا نتیجہ رہا؟ اس شخص کی لاش الصف سے آگے ویران جھاڑیوں میں پڑی ہوگی۔ میں بمشکل اس سے اپنی جان چھڑا سکا، مگر میری اختصار کوئی کام نہ آ سکی۔ ان دونوں نے پوری تفصیل سنے بغیر کوئی اور بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جو کچھ ہوا بہتر ہی ہوا۔ کمال کو تمہاری گرفتاری پر انعام مقرر ہونے کی خبر نہیں ملی تھی، ورنہ یہ تمہیں باہر قدم بھی نہ نکالنے دیتا۔ ہاشم تمہاری اور سیتا کی فکر میں 2 راتوں سے جاگ رہا ہے۔ کمال نے میری پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تم جس طرح اقبالی مجرم بنے تھے اسے تمہاری گلو خلاصی کی خفیف سی بھی امید نہ رہی تھی۔ میرا تذکرہ چھوڑو، میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہوں نا۔ یہ بتاؤ سیتا کے بارے میں کیا خبر ملی؟
اس کے لیے بھی نام مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے فرار کے سلسلے میں غفلت برتنے پر ایک میجر جنرل اور اس کے 3 نائبین کو معطل کیا جا چکا ہے، مگر وہ خود کہاں ہیں؟ اس کے ساتھ 2 لبی لڑکے بھی تھے، جاسم اور حسین۔ جاسم معذرت لیبیا واپس چلا گیا ہوگا، حسین شاید ابھی تک سیتا کے ساتھ ہے۔ تمہاری جاسم سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، اس کے ماموں نے اسے کسی سے ملنے نہیں دیا، وہ یہیں رہتا ہے۔ ہاشم بتانے لگا، اس کی زبانی یہ ضرور معلوم ہوا کہ سیتا نے قاہرہ پہنچنے کے بعد ان دونوں کو واپسی کے لیے مجبور کیا تھا، مگر وہ نہ مانے۔ محاصرے سے نکلنے کے بعد جاسم تو سیتا کے مشورے کا قائل ہو گیا اور سیدھا اپنے ماموں کے گھر پہنچ گیا، مگر حسین اب بھی آخری سانس تک سیتا کا ساتھ دینے پر مصر ہے۔ اس پر عاشق تو نہیں ہو گیا؟ میں نے بظاہر ہنستے ہوئے پوچھا، مگر مجھے اپنے وجود میں حسد کی تپش سی ابھرتی محسوس ہوئی۔ ارے نہیں، گو ان کی عمروں میں بڑا معمولی سا فرق ہے، مگر جاسم کے ماموں کے بیان کے مطابق حسین کسی بزرگ کی طرح سیتا کا احترام کرتا ہے۔ پھر تمہاری بیوی بھی اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ سیتا کا تازہ پروگرام کیا ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ محاصرے کی حالت میں تمہاری آواز سن کر وہ یہی سمجھی تھی کہ تم پکڑے جا چکے ہو، اور تمہارے بیانات کی روشنی میں حکام کسی اور شخص سے اسے ہتھیار ڈلوانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ قاہرہ میں رک کر تمہیں سرکاری قید سے رہائی دلوانے کا عزم رکھتی تھی۔ کیا جاسم سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیبیا تمہارے لیے چوہے دان ثابت ہوگا۔ ان لوگوں کے محصور ہونے کی نوبت کیسے آ گئی؟ ان تینوں کو خود حیرت تھی، محاصرے سے پہلے انہیں شبہ بھی نہ ہو سکا۔ دراصل ان تینوں نے اسی روز اس عمارت میں خالی فلیٹ کرایہ پر لیا تھا، شاید مالک مکان یا کسی اور کو ان پر شبہ ہو گیا ہوگا۔ جاسم اور حسین کے بارے میں مقامی حکام کو بھی علم ہوگا؟ نہیں، ہاشم پورا اعتماد لہجے میں بولا، یہ ساری معلومات تو میں نے بمشکل جمع کی ہیں، البتہ پولیس وغیرہ کو یہ یقین ہے کہ سیتا تنہا نہیں ہے۔ برونو اور سیتا کے تصادم کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ ہاشم یکدم اچھل پڑا، اس معاملے کو تو میں بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ جاسم نے بتایا تھا کہ سیتا کے چہرے پر کہیں سے خراشیں آ گئی تھیں، شاید کسی نے ان خراشوں کو دیکھ کر ہی اس پر شبہ کیا ہوگا، کیونکہ برونو کے قتل کے سلسلے میں کسی زخمی قاتلہ کا امکان بہت اچھالا گیا تھا۔ پولیس اس عمارت میں زخمی چہرے والی ایک عورت کی موجودگی کی خبر پاتے ہی فوج کی مدد سے وہاں چڑھ دوڑی ہوگی۔ صفدر نے برونو کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ کمال نے اسے ٹوکا، سیتا نے جاسم اور حسین کو صرف اتنا بتایا تھا کہ اس نے اپنے ایک بڑے دشمن کا صفایا کر دیا ہے، زخموں کے سبب یا دشمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس کے ماموں سے ایک بار اور مل لو ہاشم، ہو سکتا ہے کہ جاسم کسی وجہ سے آج رات لیبیا نہ جا سکا ہو۔ وہ قاہرہ میں لیبیا کی فضائی کمپنی کا اسٹیشن مینیجر ہے اور اپنے مہم جو بھانجے کی سلامتی کی طرف سے بہت فکر مند تھا، اس نے ہر قیمت پر جاسم کو روانہ کر دیا ہوگا۔ تو پھر اب میں سیتا کو کہاں تلاش کروں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ مقدر ہی کی بات ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہو۔ میں تو جلد از جلد مصر سے نکلنا چاہ رہا تھا، مگر تم بتا رہے ہو کہ سیتا مصر میں رہ کر مجھے تلاش کرے گی، ایسی صورت میں تو مجھے بھی یہاں رکنا پڑے گا نا۔ اس 4 دیواری میں تم بالکل محفوظ ہو، خطرہ باہر نکلنے میں ہے، گھر میں رہ کر بھی تم حالات کا انتظار کر سکتے ہو۔ کمال نے کہا، قاہرہ میں حسین کے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، میں ان کے سراغ میں ہوں، ہو سکتا ہے حسین نے ان میں سے کسی سے رجوع کیا ہو۔ اس کی بہن کا مصری شوہر یہاں ہماری تنظیم کا بہت فعال رکن ہے، مگر وہ 2 روز سے لاپتہ ہے۔ حسین کسی سے ملا ہو یا نہ ملا ہو، ان کے پاس ضرور پہنچا ہوگا۔ کوئی سراغ ملنا بہت ضروری ہے ہاشم، ابھی سیتا کے چہرے پر خراشیں باقی ہیں، ان کے مندمل ہونے سے قبل وہ باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، میں تمہاری احمقانہ گرفتاری کی خبر سن کر یہاں آیا تھا، مگر مجھے زیادہ فکر سیتا کی ہی تھی۔ میرے اقدام کو احمقانہ مت کہو، تم برسوں سے گھر کے سکون کو ترسے ہوئے انسان کے دلی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں بھی گھر بار چھوڑ کر مدت سے بنغازی میں پڑا ہوں، وہ درست ہے، مگر تمہارا ایک گھر ہے اور تم جانتے ہو کہ تم جب چاہو وہاں جا کر سکون و راحت کی چند گھڑیاں بسر کر سکتے ہو۔ سکون اور طمانینت کا یہ احساس بجائے خود بہت عظیم ہوتا ہے، جبکہ مجھے تو آج تک اپنا گھر بسانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کمال نے لقبہ دیا، میں تو اس جذبے کو آفرین کہتا ہوں جس کے تحت تم دونوں میاں بیوی مدت سے ایک دوسرے کی تلاش میں در بدر مارے مارے پھر رہے ہو، ورنہ اتنی طویل جدائی تو خون کے رشتے تک بھلا دیتی ہے۔ مجھے دکھ ہے ہاشم، مجھے بڑا دکھ ہے ان لمحوں کا جب ایک طرف سیتا مسلح تھی اور دوسری طرف میں اس کا شوہر، مگر وہ میری آواز نہ پہچان سکی۔ اس وقت میں یک بیک ایک ایسا ننھا سا بچہ بن گیا تھا جو مدت سے کسی کھلونے کو ترسا ہو۔
میں نے جب فوجیوں کے سامنے اپنے صفدر علی ہونے کا اعتراف کیا تو میرے دل میں جیل خانے کی تر و دیوار کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ سیتا کے ساتھ میں سب سے پہلے وہی 4 دیواری آباد کروں گا۔ گزرے ہوئے لمحوں کو بھول جاؤ برادر، ماضی کی یادیں انسان کے حوصلے کو دیمک بن کر چاٹ جاتی ہیں۔ جاسم چلا گیا، سیتا لاپتہ ہے، حسین کا بہنوئی نہیں ملتا۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کا نام بتاؤ مجھے، میں اسے کہیں نہ کہیں سے تلاش کر لوں گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تم اس مکان سے قدم باہر نہیں نکالو گے، نہ جانے تمہارے اعصاب کو کیا ہو گیا ہے۔ میں تو تم کو بہت مضبوط اور ناقابل شکست انسان سمجھتا رہا ہوں۔ ہاشم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ برا نہ ماننا، لیکن یہ بتا دوں کہ اگر تمہاری مشوروں پر چلتا رہتا تو ابھی تک بنغازی میں ہی کسی گیدڑ کی طرح دبکا رہتا۔ میں مانتا ہوں، لیکن اس وقت تمہارے لب و لہجے سے مایوسی کی بو آ رہی ہے۔ اس وقت تم پر امید تھے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے برادر، 1 آدھ دن انتظار کر لو۔ اگر اس دوران میں خطرات کچھ کم ہو گئے تو تم باہر بھی جا سکو گے۔ کمال نرم لہجے میں بولو، میں بھی بندوبست کروں گا۔ میں اپنے ایک آدھ صحافی دوست کے ذریعے اخبارات میں ایسی اطلاع شائع کراؤں گا جن کی بنا پر یہ شبہ ہو سکے کہ صفدر علی مصر سے بوکھلا کر کسی اور ملک میں چلا گیا ہے۔ بنغازی کے مقابلے میں قاہرہ میں ہمارے پاس زیادہ وسائل موجود ہیں۔ ہاشم بولا، میں صرف 2 دن انتظار کروں گا، اس کے بعد یا تو تم میرے ارادوں کی تکمیل میں میری مدد کرو گے یا ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے۔ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، دوستی اس لیے نہیں کی کہ مشکل وقت آن پڑے تو ہم آنکھیں بدل لیں۔ کمال بولا، تم دونوں کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں، بیوی، بچے، تنظیم اور پھر قانون۔ میں ان سب سے واقف ہوں۔ میں تمہیں اپنے وسائل سے اتنا زیربار نہیں کرنا چاہتا کہ تم ان سب کو بھولنے پر مجبور ہو جاؤ۔ تلخی اختیار نہ کرو صفدر، میں بھی قانون شکن ہوں، مگر انتہائی ضرورت کے بغیر قانون سے ٹکرانا حماقت سمجھتا ہوں۔ یہ آواز ہاشم کی تھی۔ میرے الفاظ پر اس کے ذہن میں چھپا ہوا چور جاگ اٹھا تھا، کیونکہ اس نے لیبیا سے نکلنے کے سلسلے میں قانون کی آڑ لے کر مجھے اپنے اقدامات سے روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں طنز نہیں کر رہا ہاشم، میں تمہیں صرف اپنی سوچ سے آگاہ کر رہا تھا۔ تمہاری سوچ جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم آخری وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ یہ تو تمہاری شرافت ہے۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ بولو۔ انتظار کے 2 دن میں اس مکان کے بجائے کہیں اور بسر کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ مریم، وہ ایک فلسطینی دوشیزہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی رفاقت میں میرا وقت بہتر گزر سکے گا۔ وہ قاہرہ میں ہے؟ میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے۔ میرا ذہنی انتشار ان دونوں پر صاف ظاہر تھا، اسی لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی عافیت کے لیے میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ ان دونوں کے ایما پر میں نے وہیں سے مریم کے دیے ہوئے نمبر ملایا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز ہی سنائی دی۔ اگر وہ آواز مردانہ ہوتی تو مریم کی ہدایت کے مطابق مجھے کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کرنا پڑتا۔ مصطفیٰ المرزوق، میں نے نسوانی آواز سنتے ہی ماؤتھ پیس میں کہا، میں مس مریم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بول رہی ہوں، تم 2-3 روز سے کہاں غائب تھے؟ مچھلی کے شکار پر چلا گیا تھا۔ کوئی پھنسی؟ نہیں پھنسی نا، جبھی تو تمہیں فون کیا ہے۔ میں فوراً تمہارے پاس پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، میں منتظر ہوں۔ پتے کے بغیر تو شاید میں عالم بالا میں بھی صحیح مقام پر نہ پہنچ سکوں۔ میں القاہرہ کے 18ویں کمرے میں مقیم ہوں۔ تم کتنی دیر میں آ رہے ہو؟ آدھے گھنٹے میں۔ جواب میں ریسیور پر اس کی چہکار سنائی دی، اور پھر فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہاشم اور کمال ہونقوں کی طرح میرا چہرہ تک رہے تھے۔ یہ آدھے گھنٹے میں کہاں پہنچنا ہے؟ القاہرہ۔ وہاں کون ہے؟ مریم نامی فلسطینی لڑکی، جو حسین بھی ہے اور نمکین بھی۔ عیسائی ہے؟ چکھے بغیر کیا کہہ سکتا ہوں۔ لا حول ولا قوت، تمہارے دماغ میں واقعی خلل پیدا ہو چکا ہے۔ تمہیں ضرور القاہرہ جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی وجہ سے کسی مشکل سے 2-4 ہو جاؤ۔ کمال نے کہا، میرے نام کی تشہیر وغیرہ ضرور کی گئی ہے، لیکن ان تمام اشتہارات میں میری پرانی تصاویر ہی لگائی گئی ہوں گی۔ نئی تصویر لینے کی تو زحمت ہی نہیں کی گئی جو وہ مجھ پر ذرا بھی شبہ کر سکے۔ کمال درست کہہ رہا ہے، مجھے تو یہ مریم کچھ مشکوک نظر آتی ہے۔ وہ کیسے ہاشم؟ اس کا دیا ہوا نمبر ملانے پر تمہاری براہ راست اسی سے بات ہوئی ہے نا؟ ہاں، تم خود سن رہے تھے۔ اسی لیے تو شبہ ہو رہا ہے۔ میں خود القاہرہ میں مقیم ہوں۔
اور دوسرے ہوٹلز کی طرح وہاں بھی کمروں میں براہ راست فون نہیں ہے، بلکہ آپریٹر کے ذریعے بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس وقت القاہرہ کے بجائے کہیں اور موجود ہے، اور تمہیں نمبر بھی اسی جگہ کا دیا ہوا ہے، مگر اب وہ تم سے پہلے القاہرہ پہنچ جائے گی۔ اس بات کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے ویسے، چند منٹ بعد وہ القاہرہ کے لیے روانہ ہوگی، تمہیں اس نمبر سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ کمال نے کہا۔ ان کی گفتگو نے مجھے الجھا دیا۔ فرض کرو کہ تمہاری بات درستی ہو تو پھر تم اس سے کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہو؟ اگر وہ کہیں اور مقیم ہے تو تمہیں القاہرہ کیوں بلا رہی ہے؟ اگر وہ کسی اور کے ساتھ تھی تو تمہیں اب آسانی ٹال سکتی تھی، لیکن یہ معلوم ہوتا کہ وہ تم سے ملاقات کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آخر کیوں؟ اسے تمہاری ذات سے ایسی کیا دلچسپی ہے کہ وہ اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے القاہرہ پہنچنے پر آمادہ ہو گئی؟ ہاشم نے کہا۔ تمہاری بات منطقی ہے، مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سے میری سرسری سی ملاقات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہو۔ بقول تمہارے وہ حسین بھی ہے اور نمکین بھی، قاہرہ میں ایسی لڑکی کبھی تنہائی کا شکار نہیں ہو سکتی دوست۔ میں اس قصے کو ابھی نمٹائے دیتا ہوں، ذرا القاہرہ کا نمبر تو بتاؤ کیا ہے؟ میں نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہی شاید میرا ارادہ بھانپ گئے، اور عبدالکمال نے پھرتی سے القاہرہ کا نمبر تلاش کر کے مجھے بتا دیا۔ مس مریم؟ میں نے رابطہ مل جانے پر آپریٹر سے کہا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی رہی، شاید وہ ہوٹل میں مقیم مسافروں کی فہرست پر نظر دوڑا رہی تھی۔ کس کمرے میں ہیں وہ؟ روم نمبر 18۔ اس کمرے میں تو مسٹر اور مسز بیرنگٹن مقیم ہیں۔ میں نے معذرت کر کے سلسلہ منقطع کر دی۔ ہاشم کے پیدا کیے ہوئے شبے کی پہلی کڑی درست ثابت ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ القاہرہ میں نہیں ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کیا جس پر کچھ دیر قبل مریم سے بات ہوئی تھی۔ دوسری طرف تیسری بیل کے بعد ریسیور اٹھا لیا گیا اور میرے کانوں میں ایک تھکی ہوئی سی مردانہ آواز گونج اٹھی۔ مس مریم؟ کون بول رہا ہے؟ تم کون ہو؟ خداشتہ ہے میری، سمجھے؟ تمہیں کیا کام ہے؟ کام پوچھ کر مجھے شرمندہ نہ کرو، کہیں تم وہی ریٹائرڈ پائلٹ تو نہیں جس نے بدحواسی میں دوران پرواز طیارے میں آگ لگا دی تھی؟ تم الو کے پٹھے ہو، میں دیکھوں گا کہ تم سے کیسے ملتی ہے۔ اگر ایسا ہی دعویٰ ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں گئی ہے۔ میں اس کی ذاتی مصروفیات کی نگرانی نہیں کرتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ تجھ جیسے گھٹیا شخص سے ہرگز نہیں مل سکے گی۔ تو کان کھول کر سن لو الو، میں اس کی سب سے بڑی ذاتی مصروفیت ہوں، اور تم تلائی پروں والے بڈھے گدھ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے غضبناک جوابات سنے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہاشم کا خیال درست تھا، شاید وہ میری خاطر اب القاہرہ پہنچ کر کوئی روم حاصل کرے گی، ورنہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس غیر معمولی دلچسپی کو تم کیا نام دو گے؟ ہاشم کا لہجہ فاتحانہ تھا جو مجھے پسند نہیں آیا۔ کچھ بھی نہیں، عورت ایک ایسی گتھی ہے جسے آج تک کوئی نہ سلجھا سکا، مگر اس وقت بات صرف مریم کی ہے۔ کمال بھی ہاشم کا ہمنوا نظر آ رہا تھا۔ تو مریم بھی ایک عورت ہے اور میں اس سے ملنے القاہرہ ضرور جاؤں گا، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ مسئلہ خوف کا نہیں، احتیاط کا ہے برادر۔ وہاں نہیں جاؤ گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ اور کچھ نہیں تو یہی معلوم ہو جائے گا کہ مجھ میں اس کی غیر معمولی دلچسپی کا سبب کیا ہے آخر، اور پھر میرے لیے 2 دن خالی بیٹھ کر محض حالات کی بہتری کا انتظار کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ تم سے بحث بے سود ہے، ہاشم نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے قریب موجود رہوں گا۔ القاہرہ میں میرا کمرہ نمبر 140 ہے، خطرے کی صورت میں ہم ایک دوسرے سے فوری رابطہ قائم کر سکیں گے۔ اس سمجھوتے کے بعد وہ نشست جلدی ختم ہو گئی اور میں کمال کو الوداع کہہ کر ہاشم کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہم دونوں خاموشی رہے۔ القاہرہ کی پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی کا انجن بند کرنے کے بعد اس سکوت کو ہاشم نے ہی توڑا۔ خدا حافظ، یہاں سے ہم اجنبیوں کی طرح ہوٹل میں داخل ہوں گے۔ اس کی تجویز معقول تھی، میں آگے بڑھ گیا۔ القاہرہ اپنے نام کی طرح ایک بڑا سا ہوٹل تھا۔ اس کی داخلی راہداری میں سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرا ارادہ براہ راست 18ویں کمرے کے دروازے پر دستک دینے کا تھا تاکہ میں بالکل انجان بن کر مریم کے رد عمل کا جائزہ لے سکوں، لیکن مجھے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ مل سکا۔ مریم لفٹ کے قریب ہی میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح میری طرف لپکی۔ خیریت؟ تم یہاں نیچے کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ آؤ، اوپر چل کر سب بتا دوں گی۔ میرا روم نمبر غلط تھا۔ وہ والہانہ انداز میں میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔
وہاں پہلو بہ پہلو 2 لفٹیں نصب تھیں۔ جو ہی پہلی لفٹ نیچے آئی میں مریم کے ساتھ اس میں سوار ہو گیا۔ ہمارے ساتھ چند اور افراد بھی تھے، ان میں ہاشم بھی تھا۔ میں نے اس مردود پر بہت سرسری سے نگاہ ڈالی۔ وہ بالکل لاتعلقانہ انداز میں اس متحرک کمرے میں موجود تھا، مگر میری دانست میں وہ میرے لیے ضرورت سے زیادہ ہمدردی کے اظہار پر تلا ہوا تھا۔ کس کمرے میں جانا ہے؟ میں نے محض ہاشم کو سنانے کے لیے مریم سے پوچھا۔ 404۔ اس نے لفٹ کا 4تھی منزل کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ لفٹ پہلی منزل پر رکی تو ہاشم اتر گیا۔ میرا روم نمبر معلوم ہو جانے کے بعد وہ مزید زحمت سے بچ گیا تھا اور مجھے اس کے عدم موجودگی سے آزادی کا احساس ملا تھا۔ 4تھے فلور پر لفٹ سے اترنے والے صرف ہم دونوں تھے۔ مگر تم نے تو کمرہ نمبر 18 بتایا تھا۔ میں نے یہ کمرہ تمہارے آنے سے چند لمحے پہلے ہی بک کرایا ہے۔ اس وقت میرے پاس کوئی اور بھی موجود تھا، مگر میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ سرخاب کے پڑ لگے ہیں مجھ میں؟ تمہاری ذات سے یک بیک میرا مستقبل وابستہ ہو گیا ہے۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، مگر میرے قدم زمین پر جم کر رہ گئے، کیونکہ اس کی بات بہت معنی خیز تھی۔ مصری حکومت نے میری زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے خطیر رقم کا اعلان کیا تھا، اور وہ رقم مریم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ میری ذات سے تمہارا مستقبل کیسے وابستہ ہو گیا؟ جہاز میں دوران پرواز ہونے والا حادثہ اور تمہارے قیاسات۔ اس نے بلا جھجک مجھے جواب دیا اور میرے رکے ہوئے قدم بڑھ گئے، مگر وہ بدستور کہتی رہی۔ شاید تمہیں بھی علم ہوگا کہ مصر کے شہری ہواباز کے حکام نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن مقرر کیا ہے۔ اگر تم نے وہاں آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا تو نہ صرف یہ کہ جہاز کے کپتان کو سزا ہو سکتی ہے، بلکہ انضباطی کارروائی کے طور پر اسے ریٹائرمنٹ پر ملنے والی وہ خطیر رقم بھی روکی جا سکتی ہے جس کی واحد حقدار میں ہوں۔ یہ تم اس رقم کی حقدار کیسے بن گئی؟ کپتان سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور میاں بیوی نہ ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ پہلے مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن کمیشن کے قیام کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی وصیت میں مجھے اپنا تنہا وارث نامزد کر چکا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں مسحری پر دراز ہو چکا تھا۔ میرے مقابلے میں وہ بوڑھا ہے، اور پھر اسے دل کا مرض لاحق ہونے پر ایئر لائن سے قبل اس وقت ریٹائر کیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک ذہنی جھٹکا ہی کافی ہوگا، اور پھر اسے ملنے والی ساری دولت میری ملکیت ہوگی۔ تو اس معاملے سے میرا کیا تعلق ہے؟ کمیشن 3 دن سے کام کر رہا ہے، اور میں ہر روز دفتری اوقات میں اس عمارت کے داخلی راستے پر موجود رہتی ہوں جہاں کمیشن کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ مجھے صرف تمہاری فکر تھی، کیونکہ تمام مسافروں میں صرف تم ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے تھے۔ تمہارا بیان میرا مستقبل برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میری ذات میں اس کی دلچسپی کا سبب بہت زیادہ نجی اور محدود تھا۔ تم موسی کپتان کے ساتھ رہ رہی ہو؟ تو اور کہاں رہوں گی؟ اب تو میری ساری امیدیں اسی کی ذات سے وابستہ ہیں۔ اس کی مرضی سے یہاں آئی ہو؟ وہ تو مجھے عاقی کر دیتا۔ آج کل وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ رات میں کسی بھی وقت واپس پہنچ گئی تو اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں گئی تھی۔ باعزت ریٹائرمنٹ کی صورت میں اسے کیا ملے گا؟ مصری کرنسی میں کم و بیش 1 لاکھ پاؤنڈ سمجھ لو۔ اس سے دگنے کے لیے مقدر کیوں نہیں آزماتی؟ کیا میری بولی لگا رہے ہو تم؟ ارے نہیں، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، اور پھر اتنی رقم تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ پھر کہ دگنے سے کیا مطلب تھا تمہارا؟ شاید تم اخبار نہیں پڑھتی۔ اوہ صفدر علی کی بات کرے ہو؟ اس جیسے خونخوار آدمی کو میں کہاں تلاش کروں گی؟ انعام خاصا خطیر ہے۔ تم فلسطینی ہو اور اس کے فلسطینیوں سے قریبی روابط رہے ہیں۔ تم تھوڑی سی جدوجہد کرو تو اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ پولیس نے بھی تو ان خطوط پر کام کیا ہوگا۔ صفدر علی تمہاری سوچ سے بہت زیادہ بلند ہے، ورنہ وہ اب تک دوبارہ پکڑا گیا ہوتا۔ میرے لیے اس کا جواب بہت اطمینان بخش تھا۔ اسے میرے بارے میں خفیف سا شبہ تک نہیں تھا۔ تمہاری مرضی، میرے لیے تو 15-20 ہزار ہی کافی ہوتے، باقی رقم پر تمہارا تصرف ہوتا۔ تم نے اب تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کون سی بات؟ تم کمیشن کے سامنے جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے نا؟ اگر میری زبان بند رہنے سے تمہارا کچھ فائدہ ہوتا ہے تو میرا کیا حرج ہے؟ بے فکر رہو تم میری طرف سے۔ مجھے یقین تھا۔ وہ مسرت آمیز انداز میں میرے سینے سے آن لگی۔ تم خاصے سمجھدار آدمی ہو، ورنہ صورتحال بھانپ کر
जहाज में भी हंगामा कर सकते थे। वो मेरे साथ 1:30 बजे तक रुकी रही, फिर माजरत करके वापस चली गई। वो रात भर गायब रहकर अपने कप्तान दोस्त से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहती थी। अलबत्ता उसने अगली सुबह मेरे पास आने का वादा कर लिया। मैं उसकी वापसी का इत्मीनान करने के लिए उसे नीचे तक छोड़ने आया, और जब वो चली गई तो मैं अपने कमरे के बजाय हाशिम के कमरे में जा पहुंचा। वो शब ख्वाबी के लिबास से मलबूस था, मगर उसके चेहरे पर नींद की कोई अलामत नजर नहीं आ रही थी। मुझसे उसका पहला सवाल मरियम के बारे में था, और जब मैंने उसे अपनी ज़ात में दिलचस्पी का सबब बताया तो वो खासा महसूस हुआ। अब ये बताओ, होटल आने के बाद तुम्हारा किसी से राब्ता हुआ? मैंने संजीदगी से पूछा। अभी तक तो नतीजा सिफर ही है, कहीं से कोई कड़ी हाथ ना आ सकी। मैं कुछ देर बाद उसके कमरे से रुखसत हो गया। उस रात मेरा ज़हनी इज़्मलाल किसी हद तक दूर हो गया था, लिहाजा मुझे गहरी नींद आई। दिन चढ़े बेदार होकर मैंने नाश्ता कमरे में ही तलब कर लिया। जब 10:30 बज गए मगर मरियम ना आई तो मैंने अलकाहिरा के ऑपरेटर से वही नंबर मिलवाया जो मुझे मरियम ने दिया था। तुम अब तक कहाँ हो? मैं फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहचान कर बोला। कौन? मरज़ूक? हाँ, वो अभी अभी कमीशन गया है, मैं बस चंद मिनट पे पहुँचती हूँ। उसका लबो लहजा बहुत ज़्यादा खुशामदाना था। मैं वेट कर रहा हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। चंद ही मिनट गुजरे थे कि मुझे कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, और मैं चौंक पड़ा, क्योंकि इतनी जल्दी मरियम नहीं पहुंच सकती थी। इसी असना में दोबारा दस्तक हुई। आने वाला निहायत उजलत में मालूम हो रहा था। मैंने एहतियात से दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर हाशिम मुझे धकेल कर अंदर घुसाया। उसका चेहरा वफूर जोश से सुर्ख हो रहा था। अंदर आते वो मसहरी पर गिर गया और तकरीबन हाँपते हुए बोला, फ़ौरन रवानगी की तैयारी करो। कहाँ? वो शायद फिर नरगे में आ गई है। कौन? सीता? मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। अगर वो दूसरी बार भी घेर ली गई थी तो शायद उसके सितारे गर्दिश में आ चुके थे। हाँ, जल्दी चलो, इस बार वो बहुत मोहतात है। उन्होंने भारी मुसल्लह नफरी के साथ उस बाग का मुहासरा किया हुआ है, मगर ये सारी कार्रवाई सीग़े राज में है। इस बार शायद ललकारने के बजाय वो उस वक्त के मुंतज़िर है जब सीता बेखबरी में खुद ही वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो क्या वो किसी बाग में फंस गई है? मैं उजलत में अपना हुलिया दुरुस्त करते हुए बोला, मुझे सुबह 4 बजे इत्तला मिली थी कि कल किसी वक्त पुलिस ने हुसैन के बहनोई पर हाथ डाल दिया है। वो बहुत नेक आदमी है। उसकी गिरफ्तारी का मतलब था कि सीता के मामले में पुलिस सही राह पर लग चुकी थी, और अगर सीता ने पनाह के सिलसिले में हुसैन की मार्फत उसके बहनोई पर भरोसा किया था तो वो ख़तरे में थी। लिहाजा ये खबर पाते ही मैं होटल से निकल गया। काफ़ी भागदौड़ के बाद मुझे सिर्फ एक ऐसी जगह नजर आई जो उसकी मिल्कियत थी और जिसे एक महफूज पनाहगाह भी समझा जा सकता था। काहिरा के नवा में हुसैन के बहनोई रजब का एक वसी बाग है, जिसके वस्त में एक रिहायशी कॉटेज भी है। ये सुराग मुझे 8 बजे मिला, और मैंने खुद जाने के बजाय अपने एक आदमी को उधर रवाना कर दिया। उसे वहाँ पहुँचकर रजब के बारे में मालूम करके लौट आना था, मगर उसे बाग से दूर ही सड़क पर रोक लिया गया। वहाँ ना सिर्फ सड़क पर रुकावटें खड़ी थी, बल्कि भारी नफरी की नकलो हरकत के आसार भी थे, जो झाड़ियों वगैरह में फैली हुई थी। उसके वापस आने पर मैंने मज़ीद हाथ पैर मारे तो पता चला कि उस कॉटेज में तो फ़ोन ही नहीं है। ओह, इसका मतलब है कि वो बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता किए कॉटेज में बेखबर बैठी है, और बाहर मौत उसकी मुंतज़िर है। ये सिर्फ मेरे क़यासात हैं। मेरे आदमियों को रोकने वालों ने नाकाबंदी का कोई सबब नहीं बताया था। बाज़ बातें बगैर बताए खुद ही वाज़े हो जाती हैं। मेरा लहजा सर्द था। जूते पहनकर मैं हाशिम के साथ कमरे से बाहर आ गया। अपने चेहरे के तासुरात पर काबू रखो, तुम्हारे चेहरे से इस वक्त दरिंदगी टपक रही है। वो मेरे करीब होकर सरगोशियाना लहजे में बोला। मैं महज गुर्रा कर रह गया। उस वक्त मेरे लिए खुद पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। हम लिफ्ट से नीचे उतरे और आगे बढ़ते चले गए। ये मेरी बदकिस्मती थी कि रास्ते में मरियम टकरा गई। वो सामने से चली आ रही थी। मैंने उसे देखकर कतरा कर निकल जाना चाहा, मगर वो मुझे देख चुकी थी। ये मुझे बुलाकर तुम कहाँ भाग रहे हो? ये गनीमत था कि हाशिम होशियारी का मुजाहरा करते हुए सीधा निकलता चला गया। मुझे एक ज़रूरी काम पेश आ गया है। शायद 2-3 घंटे तक मैं वापस न लौट सकूं। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। मैं आकर तुम्हें खुद कॉल कर लूँगा। खैरियत तो है? तुम कुछ मुश्तिल से नज़र आ रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो। मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर दरश्त हो गया और वो सहम कर मुझसे दूर हट गई। जाओ, मैंने कहा, और वो खौफज़दा नज़रों से आखिरी बार मेरा जायज़ा लेने के बाद मुड़े बगैर होटल से निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ती चली गई। मरियम की रफ्तार गैर मामूली हद तक तेज़ थी।
میں باہر نکلا تو وہ کہیں غائب ہو چکی تھی، مگر ہاشم دروازے کے قریب ہی میرا منتظر تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا تم نے اسے؟ بہت خوفزدہ ہو کر بھاگی ہے وہ۔ کچھ نہیں، پر گئی کدھر وہ؟ اسے باہر آتے ٹیکسی مل گئی تھی، وہ تو اس طرح واپس لوٹی جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی اثنا میں وہ اپنی کار تک پہنچ گیا۔ تم فوری طور پر کتنے آدمی جمع کر سکتے ہو؟ کمال سمیت 5، اور وہ 5 راستے میں کسی جگہ ہمارے منتظر ہوں گے۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ رجب کے مضافاتی باغ کی طرف۔ وہاں ہم 7 آدمی کیا کر لیں گے؟ میری تو عقل معاف ہو چکی ہے، ہر شخص تمہارے احکام پر عمل کرے گا۔ میں نے اپنے تمام تر وسائل تمہارے لیے مجتمع کر لیے ہیں۔ 7 آدمی؟ یہ تمہارے جملہ وسائل ہیں؟ ان کے ساتھ کافی اسلحہ اور بم وغیرہ بھی ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلحہ ہمارے کسی کام آ سکے گا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے اپنے سنسناتے ہوئے اعصاب میں سکون کی ایک مہم سی لہر صلاحیت ہوتی محسوس کی، اور میرا ذہن حالات کے تجزیے میں الجھ گیا۔ کار قاہرہ کی بھری پوری سڑکوں پر تیزی کے ساتھ دوڑ رہی تھی، اور ہم لہجہ بلہجہ ایک ایسے محاذ سے قریب ہوتے جا رہے تھے جہاں تمام تر حالات ہمارے خلاف تھے۔ بس مجھے ایک ہی ڈر ہے۔ ہاشم کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وہ کیا؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ نہیں، میں اسے قریب سے دیکھ چکا ہوں، وہ اب بہت چالاک ہو گئی ہے۔ اگر اس نے واپس باغ میں پناہ لی ہے تو چہرے کے زخم پوری طرح مندمل ہونے سے قبل وہ کھلے آسمان کے نیچے بھی نہیں آئے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ تم کس حد تک میرا ساتھ دو گے ہاشم؟ تمہارے اگلے پچھلے سارے شکوے دور کر دوں گا میں۔ کچھ کرنے یا مرنے کے لیے تیار ہو؟ زندگی ایک ہی بار جانی ہے، پھر اسے کسی بڑے مقصد کے لیے کیوں نہ داؤ پر لگا دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد افسوس نہ ہو۔ یہ نہ کہو ہاشم، مسلمان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور میں تمہیں خود سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر اسلحہ کافی ہے تو ہم خود کو ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھ کر ان کے مورچوں کا جائزہ لیں گے، اور رات کا اندھیرا پھیلنے پر 7 مختلف مقامات سے بیک وقت ان پر موت کی یلغار کر دیں گے، پھر وہ ہمارے حصار میں ہوں گے۔ اور اگر سیتا رات سے پہلے باہر نکلی؟ نہیں۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دی۔ بار بار مایوسی کے کلمات زبان پر نہ لاؤ۔ باہر مقابلہ شروع ہوتے ہی وہ چونک کر فرار کی راہ تلاش کرے گی۔ اور ہاشم خاموش ہو گیا۔